الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. أما بعد، قال مولانا الحسين عليه السلام في شأن أصحابه: ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. صدق مولانا الحسين علیہ السلام. صلوات. اس مجلس اعزاء، اس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعزاء میں تمام مجالس اور سوگواری عزاداریوں کی قبولیت. زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعزاء تک جو کام بھی ہم نے اہل بیت کی محبت اور خدا کی بندگی میں انجام دیا ہے، تمام اعمال و عبادات کی قبولیت. اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت اور در خدا سے جڑے رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی حاجات، مخصوصاً حاضرین مجلس کی دلی اور شرعی حاجات کے بحق جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی پہچان، یہ ہمارا ان مجالس میں عنوان رہا، جس کے تحت معروضہ داغ کی سماعتوں کے حوالے ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ اسی موضوع کو کچھ الگ رخ سے بتانے کی کوشش کریں گے. وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں اتنا عظیم جملہ فرمایا کہ میرے اصحاب جیسے باوفا اور نیک اصحاب میں نے کسی کے نہیں دیکھے، تو جب کوئی ایک اتنا بلند نیک انسان کے مقابل میں جو آتا ہے، یہاں نیکی میں بلند ہیں تو یہاں پر برائی کے اس درجے پر ہونا چاہیے، برابر کا موازنہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے جو ہم ہمیشہ اپنے زبانوں پر جاری کرتے ہیں. اپنے پہلے امام کے بارے میں ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین، مؤمنوں کا امیر اور سردار. رسول اللہ نے جب امیر المؤمنین کی شہادت کی خبر سنائی تو رسول خدا نے فرمایا: یا علی، آپ کو اشقل اشقیاء شہید کرے گا. ادھر امیر المؤمنین، جو امیر المؤمنین کو قتل کرے، ابن ملجم ملعون، اشقل اشقیاء رسول خدا نے فرمایا، یعنی بدبختوں کا بدبخت، بد نصیبوں کا بد نصیب. تو یہ برابر کا موازنہ ہوتا ہے. اس کو اور اچھا آپ تک بات پہنچانے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، ان دنوں کی عبادتوں میں اور ماہ رمضان کی عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آج کوئی انسان قرآن پڑھے، ایک آیت کا 10 ثواب ملے گا، لیکن وہی قرآن کی آیت کو ماہ رمضان میں پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا؟ حدیثوں کے حساب سے ایک آیت کا 100، 200، 700، 1000. وہی آیت کوئی آدمی شب قدر میں پڑھے، ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے تلاوت کے برابر. دیکھیں، ایک ہی آیت ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، آج ہم نے پڑھا 10 ثواب ملیں گے. ماہ رمضان کے نارمل دنوں میں پڑھا 100 ثواب ملیں گے، 70 ثواب ملیں گے.
اسی آیت کو ہم نے شب قدر میں پڑھا، 6000 سے زیادہ ثواب ملیں گے ایک آیت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت جو بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی آج کوئی گناہ کرے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر آج کوئی غلطی کرے، آج جھوٹ کہے، آج اگر کوئی آدمی جھوٹ کہے تو ایک گناہ ہے، ایک غلطی کا ایک گناہ، لیکن یہی آدمی ماہ رمضان میں جھوٹ کہے تو وہاں پر ایک کا ایک نہیں رہے گا، ایک کا 10 ہو جائے گا، جرم اس کا بڑھ جائے گا، اس لیے کہ مہینہ بہت محترم ہے، اس محترم مہینے میں اس نے غلطی کی ہے۔ اگر وہی انسان خدا نہ کرے شب قدر میں جھوٹ کہہ دے، گناہ شب قدر میں انجام دے دے، تو پھر 10 نہیں رہے گا اس کا عذاب، اس کا گناہ، بلکہ بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی زندگی کیا کرتا تھا جو بڑی کوالٹی کا شاعر تھا اونچے کا، جس کا نام نجاشی۔ نجاشی اتنی طاقت رکھتا تھا کہ اگر کوئی آدمی امامت کے خلاف کوئی تقریر کرتا، پورا دن محنت کر کے لوگوں کو امامت سے دور کرتا، یہ اپنے ایک شعر سے ان کی پوری محنت پر پانی پھیر دیتے۔ ایک دو جملے کہہ کر شعر کی شکل میں طاقت رکھنے والا شخص نجاشی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ماہ رمضان میں شراب پی گیا۔ ماہ رمضان امام علی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ چل رہا ہے، شراب استعمال کر لی اس نے، رنگے ہاتھوں ثبوت کے ساتھ گواہوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ جب اس کو مجرم بنا کر دربار میں یعنی امام علی علیہ السلام کی عدالت میں لے جانے کے لیے لوگ لے جا رہے تھے، نجاشی کا یہ تصور اور خیال تھا جو کام میں امام علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں کر رہا ہوں، اس کام کے ملاحظے اور لحاظ میں امام مجھے سزا نہیں دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ جب لایا گیا، گواہوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے سامنے کھڑایا گیا، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ سب نے کہا کہ یا علی، ہم نے آج تک سنا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر یہ نجس چیز استعمال کر لے تو 70 کوڑے ہیں پہلی مرتبہ، 80 کیوں آپ اس کو کوڑے لگانے کی مانگ کر رہے ہیں، کیوں حکم دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا 70 کوڑے شراب کے، 10 کوڑے ماہ رمضان کے احترام کی پابندی نہ کرنے کے۔ جب 80 کوڑے مارنے کے لیے نجاشی کے سامنے آدمی گیا تعزیانہ لے کر، تو اس نے امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا علی، یہ کوڑے مجھ پر اگر لگ جائیں، آج تک جو زبان اور جو ہنر آپ کے فائدے میں استعمال کرتا تھا، آپ کے نقصان میں استعمال کروں گا۔ امام نے فرمایا وہ تو ہے، تیری زندگی، تیرے اعمال، علی کی عدالت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ میرے سامنے آئے گا تو 1-2-3 کاموں کا حوالہ دے کر اپنا کام لے جاؤں گا، نہیں۔ دیکھیں، ماہ رمضان میں اگر کوئی کام کرے تو امام علیہ السلام نے فرمایا 70 کوڑے نجس چیز استعمال کرنے کے، 10 کوڑے ماہ رمضان المبارک کے احترام کے لحاظ نہ کرنے کے۔ تو جتنا اس طرف نیکی کا مقام ہوتا ہے، اسی وقت اسی دائرے میں اگر کوئی برائی کو آتا ہے تو وہ بھی برائی میں اس درجے کا ہو جاتا ہے، اس کی برائی کا پلڑا اتنا زیادہ بھر جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد، یہ بات آپ کو معلوم ہونا ہے اس وضاحت کے بعد کہ امام علی حسین علیہ السلام کے لشکر میں اگر اصحاب ابر اور اوفا تھے، یعنی باوفا اور نیک تھے، تو امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ لشکر مقابل میں جتنا یہاں نیک ہیں وہاں بد کردار ہیں، یہاں نیک کردار ہیں وہاں بد کردار ہیں، یہاں باوفا ہیں وہاں غدار ہیں۔ تو ان کے غدار، بدصفت، بد کردار ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟
اللہ رب العزت ہم روزانہ 10 مرتبہ اللہ کو مہربان کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ بہت مہربان ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اگر نماز پڑھتے ہیں ہم تو یہی رحمان اور رحیمیت کو اللہ کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی کہیں گے, سورہ الحمد میں بھی کہیں گے. اگر کوئی آدمی اس حساب سے کیلکولیشن کرے, ایک نماز میں آدمی پہلی رکعت میں 4 مرتبہ, دوسری رکعت میں 4 مرتبہ, 8 مرتبہ, 2 رکعت نماز میں 8 مرتبہ انسان اللہ کے رحیم اور مہربان ہونے کی گواہی دیتا ہے, گواہی یاد کرتا ہے کہ اللہ مہربان اور رحیم ہے. تو اللہ کے رحیمی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے مہربانی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے مہربانی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ایک غلطی کا گناہ 1 رکھا اور ایک اچھائی کا ثواب 10 رکھا کم از کم. تو یہ مہربانی ہے یا نہیں؟ ایک غلطی پر 1, ایک اچھائی پر 10. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یا سوءتا, افسوس ہے اس انسان پر, مجھ چوتھے امام کو افسوس ہے اس انسان پر جس کے ایک نمبر 10 پر بھاری آ جائیں. یعنی ایک اچھا کام کرے تو 10, تو 10 اچھے کام کریں گے تو 100 ہو جائیں گے. اگر کوئی آدمی 10 اچھے کام کر کے 100 ثواب لینے کی جگہ 101 برائی کر دے تو امام نے فرمایا کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے جو 1 کے 10 کو زیادہ کرنے کی جگہ 1 اتنے انجام دے دے کہ یہ 1 کا نمبر ان 10 سے زیادہ ہو جائے. یہ ایک نشانی اللہ کے مہربان ہونے کی. دوسری نشانی اللہ نے فرمایا کہ جو انسان بھی کسی نیک کام کرنے کی نیت کرے اس کا ثواب لکھ دو. برائی کی نیت کرے تو عذاب نہ لکھو, گناہ نہ لکھو جب تک کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. مبتلا ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک انتظار کرو, کہیں توبہ نہ کر لے, کہیں معافی طلب نہ کر لے. جیسے آپ مجلس میں آنے کا ارادہ کیا, الحمدللہ یہ توفیق آپ کی شامل حال ہوئی, آپ آ گئے. اگر خدا نہ کرے جیسے آپ مجلس کو آنے کا ارادہ آپ نے کیا, کسی بھی ضروری کام کی وجہ سے آپ منصرف ہو گئے, کہا کہ نہیں ضروری کام آ گیا ہے, تو آپ نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کے اعتبار سے آپ کو مجلس کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے, رسول کا فرمان ہے یا حدیثوں میں ہے, مشہور جملہ ہے انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ مستحب کاموں کو انجام دینے کی نیت ہمیشہ رکھے. ضروری کام آ کر وہ کام کو انجام بھی نہ دے تو کم از کم ثواب نامہ اعمال میں آ جائے گا, ثواب اس کو مل جائے گا. رات میں سوتے ہیں ہم تو 2 طرح کے لوگ ہیں. سوتے سوتے بعض لوگوں کا پلان ایسا ہوتا ہے 8 بجے اٹھنا ہے, ناشتہ کرنا, فریش ہونا ہے, آفس کا ٹائم ہو جائے گا یا کام ہو جائے گا 8 بجے. صبح کی نماز کا اپنے پلان میں کچھ مینشن انہوں نے نہیں کیا. ایک آدمی نے نیت کیا کہ اٹھنا ہے, نماز پڑھ لیں گے, پھر 10-15 منٹ 1 گھنٹہ سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے, ناشتہ کریں گے. لیکن دونوں کی فکروں میں کتنا فرق ہو گیا. انہوں نے اپنے پروگرام میں نماز کو شامل نہیں کیا, ایک نے اپنے پروگرام میں نماز کو شامل کیا. جس نے نماز کو شامل کر لیا, اگر وہ نیند نہ جگنے کی وجہ سے نہ بھی اٹھے, کم از کم اس کو نماز کا ثواب مل جائے گا. قضا واجب ہے گردن پر, لیکن اس لیے کہ ارادہ اور نیت تھی کہ میں نماز پڑھوں گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا چاند دیکھو, نیت یہ نہ کرو کہ کل روزہ رہوں گا, بلکہ یہ نیت کرو کہ پورے رمضان کے روزے رکھوں گا. اگر درمیان میں مر بھی جاؤ تو کم از کم پورے رمضان کا ثواب مل جائے گا. جب محرم کا چاند دیکھو, یہ نہ نیت کرو کہ چوتھی کو جاؤں گا, 8ویں کو جاؤں گا, 10ویں کو جاؤں گا, 12ویں کو جاؤں گا, 18ویں کو جاؤں گا. نہیں, پورے مجلسوں میں شرکت کروں گا, یہ نیت کرو. اگر بعض مجلسوں میں شرکت نہ بھی کر سکے تو کم از کم مجلس کا ثواب مل جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے
تو خداوند عالم فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جب کوئی انسان میرے دروازے پر آنے کا ارادہ کرتا ہے راستہ میں صاف کر دیتا ہوں، راستہ میں ہموار کر دوں گا، راستہ میں بتاؤں گا کہ کیسے جانا ہے۔ آدمی نیت کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن اس کو یہ توفیق مل جائے گی کہ آدمی شروع ہو جائے گا، زیادہ توفیقات اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں بعض چیزیں ہیں جن چیزوں کا عربی میں معنی نہ جاننے کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اس بات کی طرف توجہ اگر دلائی جائے۔ زیارت ہم پڑھتے ہیں، زیارتوں کو ہم جاتے ہیں، جو زیارت کو گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے دوبارہ انہیں زیارت نصیب فرمائے، جو نہیں گئے ہیں جلد از جلد مولا حسین ان سب کو زیارت کا شرف عنایت فرمائے۔ ہم زیارت کو جاتے ہیں، آپ بزرگوار آپ بھی گئے ہیں، ہم بھی گئے ہیں انشاءاللہ۔ جب گئے ہیں ہم تو ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ زیارت ہو گئی، الحمدللہ زندگی میں زیارت نصیب ہو گئی، آنے کے بعد پھر دوبارہ زیارت کے بارے میں پلان ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا، یکدم ہوتا ہے کہ ہو گئے، ایک مرتبہ گئے واپس لوٹ گئے، ہم نے اپنا ایک جو دل کے ارمان تھی وہ دل کے ارمان ہم نے پوری کر لی۔ لیکن آپ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، آخری جملہ زیارت کے بعد واپسی کے وقت ہر زائر یہ پڑھ کر آتا ہے، اللہم لا تجعل آخر العہد منی لزیارتک، پروردگار یہ کربلا کی میری آخری زیارت قرار نہ دے۔ یعنی آدمی کو آتے ہوئے امام فرما رہے ہیں دوبارہ آنے کی نیت کر کے جاؤ، اگر آ گئے تو اچھی بات، اگر نہیں آئے تو کم از کم زیارت کا ثواب لے کے جاؤ۔ لا تجعل آخر العہد منی لزیارتک، تو یہ خدا کی مہربانی ہے کہ خدا جیسے ہی کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، نیت کرتا ہے تو خدا نے کہا لکھ دو، لیکن اگر آدمی کوئی برا کام کرنے کی نیت کرے، فرشتوں سے خدا کہتا کہ انتظار کرو، ابھی ارادہ کیا ہے، اگر اس برے کام کو انجام دے دے، فرشتوں سے کہتا کہ انتظار کرو، کچھ گھنٹے انتظار کرو، چاہے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے۔ جب 7-8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ارادہ کیا، غلطی کی، معافی بھی نہیں مانگی، شرمندگی کا بھی احساس نہیں ہوا، تو خدا کہتا ہے کہ اب لکھ دو۔ خدا کتنے لکھوں؟ کا ایک غلطی کیا ہے، ایک عذاب لکھو۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ خدا کی مہربانی کی ایک اور نشانی یہ ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو، 12 اماموں کو بھیجا، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ آئیں ہم سب کو سیدھا راستہ بتائیں۔ سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کتنے ہیں؟ ادھر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000، بھٹکانے کے لیے کتنے ہیں؟ ایک۔ یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے 1,24,000 اور بھٹکانے کے لیے، یہ کہ انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے، 1,24,000 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ 1,24,000 صحیح۔ اس کے علاوہ جنت کے دروازے جو اللہ نے رکھے، ابھی عزا خانہ ہے، عزا خانہ یہاں کی ضرورت کے اعتبار سے دروازے جتنے بنانے تھے اتنے بنائے گئے۔ جنت کے جو دروازے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ جنت کے دروازے جہنم کے دروازوں سے زیادہ ہیں۔ اللہ آپ کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جب اندر جائیں گے آپ، دروازوں کو کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے، کیلکولیشن نہیں کر پائیں گے، اتنے زیادہ دروازے ہیں۔ مین انٹری ہونے والے، پھر اس کے اندر سب ڈورز جو ہیں گن نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، اتنے دروازے ہیں۔ اس لیے کہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ زائر آتے ہیں مشہد میں کہ آدمی کون سے دروازے سے جائے اور کون سے دروازے سے باہر نکلے یہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی لوگ زائرین جو جاتے ہیں مشہد میں گم جاتے ہیں، ایک دروازے سے نکلتے، اس لیے کہ سب دروازے ایک جیسے نظر آتے ہیں، ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے میں جاتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں اتنے دروازوں کو مشہد میں بنایا گیا؟ اس لیے کہ زائرین زیادہ ہیں۔ جب آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو دروازے بھی زیادہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے، میری مہربانی کا تقاضا یہ ہے جنت میں لوگ زیادہ آئیں، جہنم میں کم جائیں۔ ایسا نہیں ہے
کہ اگر اللہ نے جہنم بنا دی ہے تو اگر لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا تو جہنم ویسٹ ہو جائے گی. اتنا سارا جو انتظام کیا گیا ہے جہنم میں اس کا کیسا استعمال ہو؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دعائے کمیل جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنا ہے آپ نے، امام فرماتے ہیں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں، اگر سارے لوگ سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَا كَانَ فِيهِ لِأَحَدٍ مَقَرًّا وَلَا مَقَامًا. اگر سارے لوگ جہنم نیک راستے پر چلنا شروع کر دیں تو خدا جہنم کو جنت میں بدل دے گا. جہنم یہ ہم جیسا نہیں ہے کہ ایک کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے 5 سال 10 سال کی محنت لگے. خدا کا خلق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا زیارت سورہ یاسین میں جو ہم پڑھتے ہیں لاسٹ آیت میں، وَإِذَا قَالَ كُن فَيَكُن، خدا کہتا ہو جا، ہو جائے گی. خدا جہنم سے کہے گا جنت بن جا، جنت بن جائے گی. وہاں پر محنت کرنے کی، لوگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اگر سارے دنیا کے لوگ غدیر کو ماننا شروع کر دیں اللہ جہنم کی آگ بجھا دے گا. ایک مسیحی تاریخ پڑھنے والے نے، تاریخ لکھنے والے نے کہا کہ غدیر کے بعد لوگوں کو غدیر سے جدا کر کے آج دنیا میں مسلمان سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن بن گئی ہے. وہ مسیحی مورخ کہتا ہے میرا یقین ہے اگر لوگوں کو غدیر سے دور نہ کیا گیا ہوتا، غدیر کی تبلیغ میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آج ساری دنیا غدیری ہو جاتی، ساری دنیا میں غدیر کو ماننے والے ہو جاتے، علی علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والے ہو جاتے. تو یہ خدا کی مہربانی ہے. تو خدا کی مہربانی کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ خدا نے ہدایت مخصوص لوگوں کے لیے بھیجی ہے یا سب لوگوں کے لیے؟ اللہ کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس واقعے سے یا اس کام سے یا اس منظر سے ہدایت لینے والے کچھ ہوں گے، ہدایت نہیں لینے والے. خدا جو انتظام کرتا سب کے لیے. خدا کی یہاں کوئی تبعیض، کوئی کم زیادہ دو نگاہ دیکھنا نہیں، سب کو خدا برابر دیکھتا ہے ہدایت کے مسئلے میں. لیکن انسان ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر، بعض فکروں کی وجہ سے ہدایت کو لے لیتا ہے، بعض ہیں جو ہدایت کو نہیں لیتے. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں. حضرت موسیٰ معجزے سے آپ کی ولادت ہوئی، ماں گھبرا رہی تھی، حکم خدا آیا اے موسیٰ کی ماں صندوق میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دو، ہم حفاظت کر لیں گے آپ کے بچے کی. ماں گھبرا کر دیکھ رہی تھی کہ پانی میں جو میں نے صندوق ڈالا وہ جائے گا کہاں. دیکھا کہ سیدھے دشمن کے دروازے پہ جا کے رک گیا صندوق. ماں نے کہا کہ جو آدمی قاتل ہے، قاتل کے دروازے پہ جا کے رک گیا، میرے بچے کا کیا ہوگا. اس لیے کہ خدا کے حکم پر یقین تھا، گھبرائی نہیں، کہ جس نے مجھے وعدہ دیا ہے وہ بچا لے گا. فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پا رہے تھے، دونوں نے دیکھا، آسیہ نے بھی دیکھا موسیٰ کو، فرعون نے بھی دیکھا. آسیہ ہدایت پا گئی، فرعون جہاں تھا وہیں رہ گیا. دیکھیں موسیٰ کو دربار بھیج کر ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا. آسیہ نے ہدایت لی، موسیٰ فرعون نے ہدایت نہیں. موسیٰ جب بڑے ہو گئے، نبوت کا اعلان کر دیا. فرعون نے نبوت کے جھٹلانے کے لیے ہندوستان سے جادوگروں کو بلایا. ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ موسیٰ ایک لکڑی کا ٹکڑا عصا نیچے ڈالتے ہیں تو وہ اشدہا بن جاتا ہے، تو تم لوگ بھی اپنے جادو سے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ پریکٹس کا کام ہے، کوئی خدا کا رسول کا کام مخصوص نہیں ہے. یہ جادوگر آئے، آنے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا جو جادو کا تھا. رسیاں ڈالی، وہ سام جیسے لگنے لگے. جب سام جیسے لگنے لگے تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا نیچے ڈالا. عصا نے
اژدہا کی شکل اختیار کی، سارے رسیوں کو نگل کر واپس حضرت موسیٰ نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب جادوگروں کو معلوم تھا کہ جو کام ہم نے کیا وہ جادو، جو کام موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جادوگر جادو کا علم رکھتے تھے، معلوم تھا کہ وہ جادو نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھا، سب سجدے میں گر کر کہنے لگے موسیٰ ہم تمہارے خدا پر ایمان لا چکے۔ اژدہے کا بننا، رسیوں کا نگلنا فرعون نے بھی دیکھا، جادوگروں نے بھی دیکھا۔ جادوگر ہدایت پا گئے، فرعون جہاں تھا وہیں رہ گئے۔ تو ہدایت دونوں کے لیے تھی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، آگ جب بجھ گئی سمجھا کہ ابراہیم کا نام و نشان مٹ گیا ہوگا، قریب گیا تو ابراہیم کو زندہ اور ایمان کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس منظر کو نمرود نے بھی دیکھا، نمرود کی قوم نے بھی دیکھا۔ قوم میں سے بہت سارے لوگ ابراہیم پر ایمان لا چکے، نمرود جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ تو ہدایت دونوں کے لیے تھی، ہدایت دونوں کے لیے تھی۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی معاویہ کی جاسوسی کرنے کے لیے امام کے لشکر میں آیا، چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کو یہ دیکھنا تھا کہ لشکر کتنا ہے، طاقت کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، جا کے انفارمیشن اپنے لشکر کے کمانڈر کو دینا تھا، معاویہ کو دینا تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کے پاس آیا، چھپ کر، مخفی ہو کر، ظاہر کیے بغیر، تو امام نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا نہیں، یہ غیر ہے کوئی۔ یہ امام نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے شہر میں قحط آ گیا پانی کا، اور تمہارے گاؤں والے پانی ڈھونڈنے کے لیے تمہیں بھیجیں، تم گئے، جانے کے بعد ایک جگہ پانی کو تلاش کر لیا، واپس آ کر تم نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہاں پر پانی ہے قحط سے بچنے کے لیے، گاؤں والے کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، تم کیا کرو گے؟ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، راستہ تم کو پتا چل گیا ہے، تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سارے جانے سے انکار کر دیں تو میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، مجھے جان بچانا ہے تو میں جاؤں گا، چاہے کوئی آئے یا کوئی نہ آئے۔ امام نے فرمایا کہ جس لشکر سے تو آیا ہے یہاں پر، وہاں ایمان کا قحط ہے، یہاں ایمان کا دریا ہے۔ وہ ایمان کا قحط ہے، یہ ایمان کا دریا ہے، دریا سے پیاسا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے امام کی بات پر غور کیا، کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کچھ وعدے وہاں مجھے ملے ہوئے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام کی ہدایت آئی یا نہیں آئی، لیکن آدمی نے نہیں مانا۔ اسی طرح عمر سعد نے ایک آدمی جن کا نام حنظلہ کو بھیجا، جاؤ تھوڑا سا دیکھ کے آؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ حنظلہ آئے، حالات کو دیکھا، امام حسین کی خدمت میں پہنچے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی امام کے پیچھے امام کی حفاظت کر رہا ہے۔ حنظلہ نے دیکھا وہاں 30,000 کا لشکر، نماز نہیں، ذکر نہیں، تسبیح نہیں، قرآن نہیں، یہاں مختصر لشکر تسبیح میں ہے، تحلیل میں ہے، نماز میں ہے، عبادت میں ہے، امام کی اطاعت میں ہے۔ آ کر حنظلہ نے امام حسین سے عرض کیا، مولا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا۔ امام نے کہا خوش آمدید حنظلہ، آج شہدائے کربلا میں سے ایک جناب حنظلہ یہاں وہاں امام کے لشکر میں آئے تھے، واپس چلے گئے۔ ہدایت تھی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ یہاں حنظلہ کو ہدایت ملی، حنظلہ نے قبول کر لی۔ تو یہ سب باتیں ہم نے کیوں بتائی آپ کی خدمت میں؟ جوان بچے جو آج کل اسکول پڑھائی کر رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہیں، یہ چیز عام ہے۔ جب اسپیس پر سیٹلائٹ بھیجا جاتا ہے نا، تو زمین سے نکل کر جب تک سیٹلائٹ اس کے مرکز تک نہیں پہنچتا تب تک سب کی فکر ہوتی ہے کب پہنچے گا، اس لیے کہ اس کا جو یوز ہے، اس کا جو استعمال ہے، اس کا جو کام ہے، اس کا جو مقصد ہے، اسی وقت وہ مکمل طور پر دنیا کو دے سکتا ہے جب وہ اپنے مرکز کو پہنچ جائے۔
جب وہاں پہنچ جائے گا تو اپنا وہ فائدہ دینا شروع کر دے گا۔ ہدایت کا سیٹلائٹ امام حسین کی شکل میں قافلہ لے کر مدینے سے کربلا بیٹھنے کے لیے پہنچا۔ اب یہ ہدایت کا سیٹلائٹ کربلا میں پہنچ گیا، قیامت تک یہ لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا۔ اب جو لے وہ اس کی مرضی، جو نہ لے اس کی مرضی۔ کربلا ہدایت ہے، کربلا ترقی ہے، کربلا کامیابی ہے۔ اب کربلا سے لے کر یہ لشکر جب نکلا ہے، کوفے سے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کوفے سے شام تک جو ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس وقت کے دو راستے تھے، ایک جانا پہچانا راستہ، ایک مخفی راستہ۔ جانا پہچانا راستہ کوفے سے لے کر کربلا تک 950 کلومیٹر تقریباً، اور جو مخفی راستہ تھا 1400 کلومیٹر۔ اب اہل بیت کے گھرانے کو کوفے سے جو شام لے کر گئے ہیں، وہ 950 والے راستے سے لے کر گئے یا 1400 کلومیٹر کا پتہ نہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ جن جن شہروں میں ان کی حکومت ہے وہاں شہروں کے اندر لے کر جائیں، جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے وہاں سے چھپ کر جائیں۔ تو ایک درمیانی راستہ انہوں نے اختیار کیا، چاہے 950 کلومیٹر لے کر گئے ہوں یا 1400 کلومیٹر لے کر گئے ہوں۔ ملتا ہے تاریخ میں 20 پوائنٹس ایسے تھے جہاں پر اس قافلے کو آرام کے لیے روکا گیا۔ ہر ایک پوائنٹ کو ایک منزل کہتے ہیں، 20 پوائنٹس، 20 منزل۔ ہر منزل پر اس کاروان نے ہدایت کا نور پھیلایا۔ اس راستے میں دسوں کے مسیحی شیعہ ہو گئے، نہ صرف شیعہ ہوئے، اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پہلا، اس راستے میں انشاءاللہ آپ جائیں گے، جب زمین کے راستے سے جائیں گے تو یہ چیزیں ملیں گی۔ 9 جگہ ایسی ہیں جو آج زیارت کے لیے تیار کی گئی ہیں، لوگ جا کر زیارت کرتے ہیں، جن جگہوں کا نام رکھا گیا ہے مشہد النقطہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوفے سے شام لے جاتے ہوئے امام حسین کے سر مبارک سے خون کا قطرہ گرا تھا۔ اس جگہ آج زیارت گاہ بنائی گئی ہے، لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں، اور اس زیارت گاہ کا نام ہے مشہد النقطہ، ایک خطرے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر امام کے سر مبارک سے خون کا قطرہ گرا تھا۔ 2 جگہوں کا صرف آپ کو واقعہ عرض کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آگے بات۔ پہلے مقام پر جب یہ قافلہ کوفے سے 50 کلومیٹر بعد جا کے رکا، وہاں پر حکومت یزید کی، شہر کو سجایا گیا، مسیحیوں کو اعلان کیا گیا جو ایکسپرٹ تھے میوزک میں، کہا کہ آئیں آپ، یہ قافلہ آ رہا ہے، وہ قافلے کی سامنے آپ میوزک لگاتے رہیں، پیچھے سے ہم خوشیاں کرتے رہیں گے، اس قافلے کو درمیان میں لے کر شہر میں لے کے آئیں گے۔ اب ان کو پیسہ دینا تھا، کیا ہے یہ کام کرنے والوں کو، ان کو ڈیوٹی سے کام ہے، پیسہ انہوں نے فکس کر لیا کہ اتنا پیسہ لیں گے۔ میوزک کا سامان لے کر وہ بارڈر پر آ گئے، شہر کے بارڈر پر۔ قافلہ جب قریب سے آیا تو جو آدمی امام حسین کا سر لے کر اندر جانا چاہ رہا تھا، اس کا گھوڑا رک گیا۔ لاکھ کوشش کی اس نے کہ گھوڑا آگے جائے، آگے نہیں بڑھتا۔ گھوڑے کو بدلا، فائدہ نہیں۔ گھوڑے کو چھوڑ کر ہاتھ میں اٹھا کر آگے جانے کے لیے اس کے پیر آگے نہیں بڑھتے، پیر اتنے وزن ہو جاتے ہیں کہ قدم آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ جیسے ہی اس منظر کو ان میوزک بجانے والوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا یہ سر کس کا ہے، یہ کس کا سر ہے جو اس طرح سے اندر جانے سے منع کر رہا ہے؟ جسم نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، صرف سر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے۔ جیسے ہی کہا رسول اللہ کے نواسے کا سر، جتنے میوزک بجانے کے سامان لائے تھے سارے سامان کو انہوں نے نیچے توڑ دیا۔ کہا لعنت ہو تم پر، رسول کے نواسے کو قتل کر کے ہم کو کہتے ہو کہ ایک باغی کو لے کر ہم اندر آ رہے ہیں، شرم نہیں آتی تم کو؟ اگر یہ سر اور یہ مظلوم قافلہ ہمارے شہر کے اندر آ جائے تو پوری دنیا باقی رہنے تک ہمارا شہر بدنام ہو جائے گا، ہم اس شہر میں اس قافلے کو آنے نہیں دیں گے۔ اگر آئے تو احترام کے ساتھ آئے، تو عزت کے ساتھ آئے، تو وقار کے ساتھ آئے، تو بلندی کے ساتھ۔ یہ حسین ہے، کٹے ہوئے سر سے خاموش بھی ہدایت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ان مسیحیوں نے اس واقعے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔
لیکن وہ ظالم کتنے سنگ دل تھے جنہوں نے مسیحیوں کے اسلام قبول کرنے کو تو دیکھا لیکن اپنی بدبختی پر، اپنی گناہ گاری پر، اپنی معصیت کاری پر باقی رہے۔ یہ انسان کے لیے ایسے موقع، اسی طرح کا موقع آگے قافلہ بڑھا، ایک واقعے میں، ایک منزل پر ایک واقعہ، ایک منزل پر بڑی تفصیل کی بات ہے، انشاءاللہ کبھی پڑھیں کتابوں میں۔ یہ 20 پوائنٹس جو ہیں، کہیں پر اہل بیت کو ستایا گیا، ایک جگہ اس قافلے کی ایک محترم عورت بیمار ہو گئی، خاتون، امام نے آگے کے شہر والوں سے درخواست کی کہ تھوڑا مدد کے لیے آئیں۔ لوگ نہ مدد کے لیے آ رہے تھے، نہ دوائی ان کو دے رہے تھے، تھوڑا سا سخت اہل بیت کے دشمن تھے۔ تو بی بی ام کلثوم نے وہاں پر دعا کی تھی، پروردگارا اس شہر میں کبھی اناج کو نہ اگا۔ جناب ام کلثوم کی اس دعا سے، اس بد دعا سے وہ شہر قحطی میں مبتلا ہو جاتا تھا، وہاں جتنی بھی کوشش کی جائے اناج نہیں اگتا تھا۔ لوگوں نے تنگ آ کر اس مصیبت سے شہر چھوڑ دیا لوگوں نے۔ تو ایک جگہ پر امام گئے، دیکھا کہ بہت عزتوں سے نوازا جا رہا ہے، تو چوتھے امام نے دعا کی، پروردگارا ان کے پتھروں میں برکت عطا فرما۔ تو وہاں اس شہر میں جب لوگ برتن بناتے ہیں تو پتھر کے برتن بناتے، ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کے پتھر انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں، ایک دعا کر دے تو پتھر برکت والا ہو جائے، ایک دعا کر دے تو زمین بنجر ہو جائے۔ یہ کس لیے ہے؟ بد دعا بھی ہدایت کے لیے، دعا بھی ہدایت کے لیے۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، یزید کے دربار میں پہنچا۔ جیسے یزید کے دربار میں پہنچا تو روم کا ایک سفیر، امباسڈر آیا ہوا تھا ڈیلیگیٹ کی شکل میں دربار میں شرکت کرنے کے لیے، یزید نے دعوت دی تھی خصوصی۔ جب آیا، سر امام حسین کا یزید کے سامنے رکھا گیا تھا، تو اس روم کے سفیر نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یزید یہ سر کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کو سر سے کیا لینا دینا ہے، ایک پروگرام ہو رہا ہے، یہ پروگرام میں آپ شرکت کریں، جائیں اپنے شہر واپس، سوال نہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ ہم جس کے سفیر بن کر آئے ہیں، واپس جانے کے بعد ہمارے سے وہ رپورٹ مانگیں گے جو آپ کو بلایا تھا، کیا ہوا وہاں پر، تو میں کیا بتاؤں وہاں، مجھے بھی جواب دینا ہے، جا کے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ جب تک مجھے نہیں بتائیں گے کہ وہاں واقعہ یہ ہوا، یہ پیش آیا، ایسے مسائل ہوئے، میں جا کے بتانا ہے، میں جاؤں کیا کروں، بھائی گئے کھائے پیے آ گئے، نہیں ہوگا نا، تو بتاؤ کیا ہوا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا سر۔ ٹھیک، باپ کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، ماں فاطمہ زہرا، وہی جو رسول کی بیٹی ہیں؟ کہا ہاں۔ جیسے ہی اس روم کے سفیر نے ان 3-4 جوابوں کو سنا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہاں پر بیٹھوں گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، فاطمہ کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، جملہ کہا اس نے، کہا کہ میں اور میرے شہر میں حضرت داؤد کی 7ویں 8ویں جنریشن زندگی کر رہی ہے۔ جب 7ویں 8ویں نسل حضرت داؤد کی گلیوں میں چلتی ہے تو لوگ ان کے قدم کی مٹی کو سورما بنا لیتے ہیں۔ رسول کے سیدھے نواسے کو ایک واسطہ بھی نہیں، رسول کے بیٹے کو قتل کرتے ہو تم۔ اس دین پر افسوس ہے جو ایسا سکھاتا ہے، اگر یہ دین ہے تو میں کبھی اسلام کو نہیں مانوں گا۔ جیسے ہی کہتے ہوئے باہر نکلا، یزید نے کہا یہ جائے گا تو پورا کام خراب کر دے گا، پورے روم کو یہ بتائے گا کہ کیا غلطی بڑی ہم نے کر دی ہے، اس کو یہیں پر قتل کر دو۔ جیسے یہ قتل کرنے کی بات آئی، اس نے امام سجاد کو دیکھ کر کہا مولا مجھے کلمہ پڑھائیں، میں کلمہ پڑھ کے شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے بابا کے سر سے ہدایت مل گئی ہے۔ دربار یزید میں ایک سر نے ایک مسیحی کو ہدایت دے دی۔ اسی دربار میں ہزاروں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی میں جنبش بھی نہیں آئی۔ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو ہدایت کا موقع نہیں ملا؟ جناب امام حسین علیہ السلام نے جو بچوں کو کربلا لے کر گئے، بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے کہ مولا بچوں کو نہ لے جائیں۔ علماء اگر ہم غور کریں، شام ایک ایسا شہر ہے
جو شہر کا پایا ہی اہل بیت کی دشمنی میں ڈالا گیا تھا. آج سن 61 ہجری میں جو شام تھا اس کی پاسٹ ہسٹری کو جائیں تو 300-400 سال پہلے اس کا پایا جو ڈالا گیا تھا بنی ہاشم اور اہل بیت کے گھرانے کی دشمنی میں. ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ کے چوتھے پانچویں جد کے گھر میں 2 بیٹے جڑوا پیدا ہو گئے. ایک کا انگوٹھا دوسرے کی پیشانی پر لگ گیا تھا. آج بھی دیکھتے ہیں نا بعض جو جڑوا بچے ہوتے ہیں جوائنٹ کبھی کبھی کچھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی ولادت کا انداز یہ تھا کہ ایک بچے کے پیشانی پر دوسرے بچے کا انگوٹھا لگ گیا تھا. جیسے ہی ولادت ہو گئی دونوں کی, ڈاکٹر کو بلایا گیا اس وقت کے, اس نے آپریشن کیا, انگوٹھے کو پیشانی سے جدا کیا. تو جدا کرتے وقت جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ 2 بچوں کی ولادت کے پہلے دن ان کے وجود سے خون نکلا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے ان کے درمیان خونی دشمنی ہوگی. ایک کا نام ہاشم رکھا, ایک کا نام عبد مناف رکھا یا عبد شمس. عبد شمس کا بچہ امیہ, ابو سفیان, معاویہ. ہاشم کے بچے ہاشم, عبد المطلب, ابو طالب, علی, حسین. کربلا میں آئے تھے عبد شمس کی نسل یزید. تو اس وقت عبد شمس کا ایک بیٹا امیہ ہاشم کے گھرانے میں کعبے کا پورا اختیار, کعبے کی دیکھ بھال ہاشم کے گھرانے میں تھی. تو انہوں نے ایک فتنہ وہاں پر شروع کر دیا کہ بھائی ہم بھی عبد مناف کی اولاد ہیں, وہ بھی عبد مناف کی اولاد ہیں, تو اس طرح سے کیا جائے, 1 سال ہم کو یہ شرف ملے, 1 سال ان کو. لوگوں سے جب رائے پوچھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جس نیکی سے ہم ہاشم کو پہچانتے ہیں عبد شمس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں, تو رہنے دے ہاشم ہی کے ہاتھ میں. لوگ نہیں مان رہے تھے تو ایک ضد شروع ہو گئی. بعد میں آ کر یہ طے پایا, جب زیادہ اصرار ہوا, زیادہ ضد کی گئی, کہا کہ ایک کام کریں گے, ایک بڑے آدمی کو جو دونوں کو پہچانتا ہے, دونوں کو جانتا ہے, اس کو بلائیں گے. بلانے کے بعد وہ اگر کہے ہاشم کے ہاتھ میں رہے تو ہاشم, اگر کہے عبد شمس اور امیہ کے ہاتھ میں تو امیہ کے ہاتھ میں. جس کو وہ کہہ دے وہ رہے گا, جس کو نہ ہو وہ 200 اونٹ پینالٹی دے کر, جرمانہ دے کر مکہ چھوڑ کر چلا جائے گا. جب یہ فیصلہ جناب ہاشم کے حق میں آیا, امیہ کی اولاد 200 اونٹ جرمانہ دے کر مکہ چھوڑ کر جا کے شام بسایا انہوں نے. اب اس شام میں جس کی بنیاد ہی بنی ہاشم کی دشمنی میں ڈالی گئی, اب اس شام کو صبح کرنا ہے, اس شام میں اجالا کرنا ہے. تو اجالا کرنے کے لیے بڑے چیزوں کو نہیں لے جایا جاتا. امام نے ایک چھوٹی سی سکینہ کا سہارا لیا شام کے اندھیرے کو ختم کر کے شام میں اجالا کرنے کے لیے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں. آدمی جب روزہ رہتا ہے ماہ رمضان میں 14 گھنٹے 15 گھنٹے روزہ رکھتا ہے, احساس ایسا ہوتا ہے کہ جب افطار ہو جائے گا تو 10-15 لیٹر پانی پی جاؤں گا, اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی افطار کا ٹائم آیا 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں جی بھر گیا. 15 گھنٹے کی پیاس بجھانے کے لیے 1 گلاس پانی چاہیے. ایک کمرے کو 15 دن 20 دن اندھیرا رکھا جائے, اس اندھیرے کو ختم کر کے اجالا کرنے کے لیے 1 ماچس کی تیلی چاہیے. 3 صدیوں کے شام کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے فرمایا میری ایک سکینہ کافی ہے. میری ایک سکینہ کے ذریعے سے ظلمتوں کی تاریکیوں سے شام کو اجالا کر دوں گا, ایسا اجالا کر دوں گا پھر وہاں پر کبھی ہدایت کی شام نہیں آئے گی. آج جناب سکینہ پر جان قربان کرنے والے کتنے ہیں شام میں. جناب سکینہ کے روضے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے, اے میری زیارت کو آنے والو یہ سوچ کر اور سمجھ کر جاؤ, سبق لے کر جاؤ, جس نے مجھے قید کیا اس کی قبر کا نشان نہیں, میرا دربار شام میں ہے. آج میرا روضہ ہے شام میں, لیکن میرے قاتل جس نے مجھے ظلم کیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. آپ شام جائیں,
جناب سیدہ کی زیارت کے لیے شام والوں سے پکڑ پکڑ کر پوچھیں، جیسے ابھی یہاں آئے آپ پیرمبور کے رہنے والے مومنین کے، علی باغ کہاں ہے آپ سے پوچھیں گے تو بچہ بھی بتا دے گا ایڈریس۔ تو جو چیز حقیقت ہوتی ہے وہ لوگ آسانی سے جان لیتے ہیں۔ شام میں رہ کر شام والوں سے جا کے پوچھیں یزید کی قبر کہاں ہے، کسی کو سب کہتے معلوم نہیں کہاں ہے، لیکن جا کر جنگل کے آدمی سے پوچھیں سکینہ کی قبر کہاں ہے، بتا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ آج بھی ہدایت دے رہی ہے، سکینہ آج بھی لوگوں کو نور دے رہی ہے۔ جس سکینہ نے اپنی کم سینے میں اتنے بڑے بڑے ظلم دیکھے، ہمارے بچوں میں اور امام کے بچوں میں فرق یہ ہے، اللہ نہ کرے کسی 2 سال 3 سال کی بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، جس بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اس کو ایک چاکلیٹ دے کے آرام کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو لے جائیں باہر، آؤ بیٹا ہم جائیں گے، آپ کو کچھ مٹھائی دلا دیں گے، چاکلیٹ دلا دیں گے۔ اس پر کیا قیامت گزری ہے بچی کو نہیں معلوم، چاکلیٹ کے لیے بچی خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن حسین کی بچی ایسی بچی نہیں تھی، معلوم تھا کہ میرے سر پر کیا قیامت آ گئی ہے۔ اتنی بیدار بچی، اتنی جانکار رکھنے والی بچی۔ جب ذوالجناح خالی آیا تو ذوالجناح سے سکینہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ ذوالجناح یہ بتا میرے بابا کو قتل کس نے کیا، میرے بابا کو تیر کتنے لگے، میرے بابا کو تلوار کتنے لگے، میرے بابا کا سر کس نے کاٹا۔ کتنی بچی جاننے والی تھی، امام حسین کی سمجھدار بچی تھی۔ جناب سکینہ نے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کے ذبح کیا گیا یا بغیر پانی کے ذبح کیا گیا۔ کتنی جانکار بچی، کتنی معرفت کی بچی، جس نے آج بھی شام میں ہدایت کا چراغ جلا رکھا ہے۔ شام غریباں جب سارا ماحول خاموش ہو گیا، جناب زینب نے دیکھا دور سے ایک عورت اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر قریب آ رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا کہ اے معظمہ آپ کون ہیں، یہاں پر کیا ارادہ لے کر آئی ہیں؟ کہا کہ زینب میں حر کی بیوی ہوں، میں حر کی زوجہ ہوں۔ کہا اے زوجہ حر تو اس وقت آ گئی ہے، آپ کے جوان بیٹے کی تسلیت میں پیش کرتی ہوں۔ جناب حر کی زوجہ نے کہا میرا جوان اکبر پر قربان، میں آپ کو اکبر کی تسلیت پیش کرتی ہوں، میرا شوہر حسین کے قدموں پر قربان۔ بی بی مجھے میرے شہیدوں کی آپ پرسہ نہ دیں، آپ کا حسین شہید ہو گیا، آپ کا عباس شہید ہو گیا۔ اے زوجہ حر کیا لے کر آئی ہوں؟ کہا میں نے دیکھا بچے بڑے پیاسے ہیں، کچھ پانی میں لے کر آئی ہوں، یہ پانی بچوں کو لے جا کر دے دیں۔ جناب زینب نے حر کی زوجہ سے پانی کو لیا، خیموں کے قریب گئی جہاں جلے ہوئے خیمے تھے، جانے کے بعد سکینہ کو جگایا، بیٹی سکینہ اٹھ جا۔ جناب سکینہ اٹھ گئی۔ پھوپھی اماں کیا ہے؟ بیٹی حر کی زوجہ نے کچھ سبیل لگائی ہے پانی کی، بیٹی یہ پانی پی لے۔ سکینہ نے پانی کو لینے کے بعد پہلا سوال جو کیا، پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسے ہیں، آپ نے پہلے یہ پانی کیوں نہیں پی لیا؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹی ہاں ہم بھی پیاسے ہیں، لیکن جب ایک وقت میں بڑے اور بچے پیاسے ہوتے ہیں، بڑے صبر کر کے بچوں کو پانی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو زیادہ صبر نہیں ہوتا۔ جناب سکینہ نے فرمایا اچھا پھوپھی اماں پھر مجھے پانی دے دیں۔ جناب سکینہ نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا، پیچھے جانے لگیں۔ جناب زینب نے پوچھا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا اگر ایک وقت میں چھوٹے اور بڑے پیاسے ہو جاتے ہیں، چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، میرا اصغر میرے سے چھوٹا۔ پھوپھی اماں میرا اصغر چھوٹا ہے، میں اصغر کو دینے جا رہی ہوں۔ ایسی بچی کربلا میں امام حسین لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ بڑھتا گیا۔ جناب سکینہ تمام مصیبتوں کو برداشت کرتی ہوئی شام کے دربار میں پہنچی۔ جب شام کے دربار میں پہنچی تو جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو قید خانے کا جو دیوار اور وہاں کی حالت تھی وہ حالت بتائی گئی۔ امام سجاد فرماتے ہیں قید خانہ ایسا بنایا گیا تھا، ایسے قید خانے میں ہم کو رکھا گیا تھا، دن میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں دیوار نہ گر جائے، رات میں نہ سایہ تھا، اتنی حالت بچوں کی خراب ہو گئی تھی۔
بچوں کے صورتوں سے خون نکلنے لگا تھا، اس لیے کہ نہ دھوپ سے بچ سکتے تھے نہ سردی سے رات میں بچ سکتے تھے۔ بچوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی، جناب سکینہ جا کر قید خانے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، جس کا راستہ دروازے کے سامنے راستہ ہوتا تھا۔ جناب سکینہ کہتی کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب فرماتی بیٹا ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، غروب کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ سب اپنے اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب سکینہ یہ جواب سنتی کہتی پھوپھی اماں ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے؟ پھوپھی اماں کب ہم کو رہائی ملے گی؟ جناب سکینہ کو حوصلہ دیتی، تسلیت پیش کرتی جناب زینب۔ کبھی کبھی بچے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جاتے ہوئے دیکھتی تو سکینہ کے دل پر یہ غم آ جاتا، کہتی پھوپھی اماں اگر میرا بابا بھی ہوتا تو میری انگلی پکڑ کر مجھے لے جاتا۔ پھوپھی اماں آج میرا بابا نہیں ہے۔ جناب سکینہ جب زیادہ بابا کو یاد کرتی تو یزید نے کہا کہ حسین کی بچی کو سامنے لایا جائے۔ جب جناب حسین کے سامنے جناب یزید ملعون کے سامنے امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا، جناب سکینہ اندر گئیں تو جناب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، مقتل میں لکھا ہوا ہے جس تشت پر میرے مولا کا سر رکھا ہوا تھا، جیسے ہی سکینہ نے درد بھری نگاہ ڈالی امام کا سر تشت سے اٹھ گیا اوپر۔ کہا سکینہ گھبرانا نہیں، اب زیادہ دن تک میری اور تیری جدائی نہیں ہوگی بیٹی ان قریب میری سے ملاقات ہو جائے گی۔ امام حسین کا یہ مژدہ سنا، وہاں پر فاطمہ نے رسول اللہ سے یہ خبر سنی تھی۔ فاطمہ نے جب باپ کی جدائی کی خبر سنی رونے لگی۔ جب سینا رسول اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ کے دل پر جدائی کا دکھ زیادہ ہو گیا ہے، سنبھالنا مشکل ہے، کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، کچھ دن کی تم مہمان رہو گی، میری اور تمہاری جدائی بہت مختصر ہوگی۔ یا امام نے فرمایا سکینہ گھبراؤ نہیں، اب یہ جدائی ختم ہونے والی ہے۔ اب سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ بابا میرے سے ملاقات کب کریں گے۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب سکینہ قید خانے میں سو رہی تھی، اچانک گھبرا کر اٹھ گئیں، جناب زینب کے پاس گئیں، کہا پھوپھی اماں میرا بابا یہیں کہیں ہے، میرا بابا یہیں کہیں ہے۔ میں نے بابا کی آواز سنی، جیسے ہی جناب زینب نے کہا بیٹی تیرا بابا شہید ہو گیا، تیرا بابا قتل ہو گیا، تیرے بابا کا سر جدا ہو۔ کہا نہیں پھوپھی اماں ابھی میرے کانوں میں میرے بابا کی آواز آئی۔ جب سکینہ نے بابا کو یاد کر لیا، بیبیاں اٹھ گئیں، رونے کا کوہرام مچ گیا۔ یزید نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا بچی بابا کو یاد کر رہی ہے۔ باپ کا سر پہنچایا گیا، سکینہ نے باپ کے سر کو لیا، ایک جملہ کہا بابا جب میں مدینے میں تھی، جب تک آپ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، آپ کے سینے پہ میں سر رکھتی تھی، بابا آج آپ کا سر ہے، سکینہ کا سینہ ہے، بابا آپ کا سر میں سینے پہ رکھ رہی ہوں۔ بچی نے باپ کے سر کو سینے پہ رکھ لیا، رونے لگی، اپنے مصائب بیان کرنے لگی، بابا ظالم نے میرے گوشوارے چھین لیے، بابا میرا دامن جل گیا، بابا مجھے تعزیانے لگائے گئے۔ بات چیت بیان کرتے کرتے کچھ دیر آرام ہو گئی۔ جناب زینب اور دیگر بیویوں نے سمجھا کہ بچی سو گئی ہے۔ امام سجاد آگے بڑھے تاکہ سر اپنے گود میں لے لیں۔ جب سکینہ کا شانہ ہلایا، اس اندھیرے میں جناب سجاد کے زبان سے ایک جملہ نکلا، بیویاں سر پیٹنے لگی۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ اب دنیا میں نہ رہی، بابا سے جا کر مل گئی۔ بیویوں نے سر پیٹنا شروع کیا، سکینہ اب تمہارے بعد یہ قافلہ ویران ہو جائے گا، بیٹی اب ہم کس سے بات کریں؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔